والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ توضیح مجدد۔ حضرت مجدد صاحب کے حالات و کمالات کا تذکرہ گزر چکا۔ عقیدہ مجدد کے متعلق بھی خطبہ شوقیہ کا اقتباس پیش کیا جا چکا۔ اس موضوع پر حضرت مولانا محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند کا مضمون یقیناً اس کا مستحق ہے کہ تصنیف ھذا کو اس سے سعادت اندوز کیا جائے، لہذا بجنس ہی درج ہے۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ۔ حضرت مجدد صاحب کی تاریخی حیثیت سے کتنی ہی طویل و عریض سوانح لکھ لی جائے، لیکن سارے سوانح حیات کی وہ روح جس سے ان کی ذات گرامی دنیا میں آفتاب بن کر چمکی اور آج بھی اپنے اندر وہی جذب مقناطیسی کا اثر رکھتی ہے، صرف ایک ہی صفت جمیلہ ہے جو ان کے اس لقب مجدد سے نمایاں ہے۔ کسی ذات کا مجدد مان لینا اس کے غیر معمولی کمالات علمیہ و عملیہ کا اقرار کر لینا ہے، کیونکہ تجدید دین کا منصب اصلی تو انبیاء علیہم السلام کا ہے، اور پھر اس میدان کے مرد وہ ہیں جو نبوت کے ترکے کے وارث بن کر اس سے کوئی غیر معمولی حصہ پائیں۔ بس جس طرح کسی ذات کو نبی مان لینے سے اس کے لیے تمام بشری کمالات کا اقرار خود بخود لازم ہو جاتا ہے، اسی طرح کسی مجدد کو تسلیم کر لیے جانے سے اس میں وراثت نبوت کے غیر معمولی حظوظ کا اعتراف بھی بخود ہی لازم ہو جاتا ہے۔ منصب نبوت سے عہدۂ مجددیت کی اس نسبت کا ہی یہ اثر ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کو یہ منصب جلیل کسی اپنی شخصی جد و جہد یا کسی اجتماعی اور جماعتی تجویز سے نہیں ملتا، اسی طرح مجددوں کو بھی عہدۂ تجدید نہ ان کی اپنی ذاتی جانفشانی و محنت سے ہاتھ لگتا ہے، نہ کسی جماعت کے من سمجھوتا سے، بلکہ یہ محض من اللہ ایک موہبہ عظمی ہوتی ہے جس کے لیے غیبی انتخابات سے افراد چن لیے جاتے ہیں اور مخلوق کے دلوں میں ان کی مقبولیت خود بخود قائم کر دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کے لیے بعثت من اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے هو الذی بعث من الامیین رسولا منہم، یا جیسے حتی نبعث رسولا، یا جیسے بعثنا الیہم رسولا وغیرہ۔ ٹھیک اسی طرح حدیث نبوی نے مجددوں کے لیے بھی یہی بعث من اللہ کا کلمہ اختیار کیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آغاز میں اس امت میں ایسے لوگوں کو مبعوث کرتا ہے جو امت کے لیے دین کی تجدید کریں، اور جسے قرآن نے نبی کا انتخاب من اللہ بتایا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، ایسے ہی اس حدیث میں مجدد کی نسبت بھی ان اللہ یبعث فرمایا گیا ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان دونوں منصبوں کا انتخاب من جانب اللہ ہی ہوتا ہے۔ فرق اگر ہے تو یہ کہ نبوت اصل ہے اور تجدید اس کا ذل ہے۔ وہاں الہام قطعی ہے جس کو وحی کہتے ہیں، یہاں ظنی ہے۔ اس کا منکر خارج از اسلام ہے، اس کا منکر خارج از صلاح و تقوی ہے۔ بہر صورت مجددیت نبوت کا ایک نہایت روشن اور درخشاں پر تو ہے، اس لیے مجدد علم و عمل کے لحاظ سے نبی کا سایہ اور اخلاق و ملکات کے لحاظ سے نبی کا نمونہ ہوتا ہے۔ بس مجدد کہہ لینے کے بعد کسی اور منقبت کا درجہ ہی باقی نہیں رہتا کہ اس کے ذریعے مجدد کی تعریف کی جائے، اور اگر کی جائے تو اسی وصف تجدید کی ایک تفصیل ہوگی جس کا متن لفظ مجدد ہوگا۔ پس اگر حضرت مجدد صاحب سلمہ مجدد ہیں اور ضرور ہیں، تو ان کی ہمہ منقبت یہی ہے کہ وہ مجدد ہیں اور الف ثانی کے مجدد ہیں،
ہم کو الف ثانی کی تجدیدی خصوصیات کا سراغ لگانے کے لیے یہ نقطہ بطور معیار ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ چونکہ منصب تجدید منصب نبوت کا پورا ذل اور اس کے قد و قامت کا سایہ اصلی ہے، اس لیے شؤون تجدید بھی شؤون نبوت سے ملتی جلتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام باوجود جامع کمالات ہونے کے کمال غالب وہی لے کر آتے ہیں جس کی اس دور کو ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے تمام اصلاحی پروگرام میں غلبہ اور زور اسی اصلاح نقطے کا زیادہ ہوتا ہے جو اس زمانے کے مخصوص مفاسد کے مٹانے میں مؤثر ہو۔ قوم عاد تمدن کی گہرائیوں میں پھنس کر اونچی بلڈنگیں اور عظیم الشان سنگین عمارتیں تیار کرنے میں ہمہ تن لگ کر دین اور دیانت کو خیر باد کہہ چکی تھی۔ اس لیے حضرت ہود علیہ السلام نے بھی تقویٰ وغیرہ کے عام اصلاحی خطاب کے ساتھ ساتھ خصوصیت سے جو خطاب کیا وہ وہی تھا جو اس تمدنی غلو و افراط کے استیصال کے لیے تھا۔ چنانچہ فرمایا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کیا تم ہر اونچے مکان پر ایک یادگار کے طور پر بے ضرورت عمارت بناتے ہو اور بڑے محل تیار کرتے ہو جیسے تم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر داردگیر کرتے ہو تو بالکل ظالم اور جابر بن کر داردگیر کرتے ہو۔ قوم ثمود نے اپنے اوقات دنیا کی سرسبزیوں، چمن بندی کے نظر فریب مناظر اور پہاڑی بلڈنگوں کی دلکش سینریاں مہیا کرنے میں صرف کر رکھے تھے، جس سے وہ خدا اور رسول سے بیگانہ محض بن گئے تھے۔ اسی لیے صالح علیہ السلام نے اپنے پروگرام میں غایت حصہ انہی امور پر نکتہ چینی کرنے اور انہی کی اصلاح کا رکھا۔ فرمایا اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، کیا تم کو اسی دنیا کی چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا، یعنی باغوں اور چشموں میں اور کھیتیوں اور کھجوروں میں جن کے گپھے خوب گندھے ہوئے ہیں، اور کیا تم پہاڑوں کو تراش کر اتراتے ہوئے مکان بناتے رہو گے۔ قوم لوط میں لواطت اور اغلام کے جراثیم پھیلے ہوئے تھے تو انہوں نے عام اصلاح کے ساتھ ساتھ خصوصی اصلاح اس مرض کی فرمائی اور اسی پر قوم کو زیادہ لتاڑا۔ فرمایا اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم عادون، کیا تم دنیا جہان والوں میں سے تم یہ حرکت کرتے ہو اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں ان کو نظر انداز کیے رہتے ہو، اصل یہ ہے کہ تم حد انسانیت سے نکل جانے والے ہو۔ اصحاب الایکہ ناپ تول کی خیانت میں مبتلا تھے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کی اصلاح کو اپنا غالب پروگرام قرار دیا اور خصوصیت سے فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور تم ناپ تول میں کمی مت کرو، میں تو تم کو فراغت کی حالت میں دیکھ رہا ہوں اور مجھ کو تم پر ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے جو مصائب کا جامع ہوگا۔ قوم نوح نے خدائی طاقتیں پتھر کی مورتیوں اور مٹی کے ڈھیروں میں مان رکھی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زیادہ تر حصہ انہی معبودان باطل کی کمزوریوں کے اظہار و اثبات میں صرف فرمایا اور کہا کہ ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، تم کو نصیحت کرنا گراں معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ پر بھروسہ ہے، تم اپنا کام پوری قوت سے کرو اور اپنے شرکاء کو بھی بلا لو، اور جو کرنا ہو دل کھول کے کرو، اور میرے حق میں جو کر گزرنا ہو کر گزرو، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔
بہرحال قوموں میں جن روحانی مفاسد اور باطنی امراض کا غلبہ رہا ہے، اسی قسم کے خصوصی معالجات لے کر انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ پھر یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس کی ذہنیت کے مناسب اپنے اعجازی دلائل بھی دکھلائے ہیں۔ قبطیان مصر میں سحر و ساحری کا زور تھا، جو سانپ بچھو بنا کر لوگوں پر اپنا رعب قائم کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا دکھلایا جس نے اژدہا بن کر سارے ہی مصنوعی سانپوں کا خاتمہ کر دیا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔